أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو جی لباس آپ ٹھیک ہیں؟ افنان، جوہر، عرشی، کسار، عیسیٰ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آج کہاں ہیں؟ اکثر لوگ آج غائب ہیں، پتہ نہیں کیوں غائب ہیں۔ جی سہیر، السلام علیکم۔ علیکم السلام آقا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم۔ حالتون چطوره؟ حالا من خوبه آقا، حالتون چطوری؟ من خوبم، متشکرم۔ خانواده شما چه خبر؟ بله انا هم خوبم، خانواده صبح چطور؟ زیبای شما بخیر، الحمدللہ۔ آج کیا چھ میخانی ہم کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی بطول نواصف کے بارے میں۔ اوپر سے اوپر جائیں تو ہم بات کریں تو مرفوعات کے بارے میں، اس سے اوپر جائیں تو بات کس کی چل رہی تھی؟ اسم کے اعراب کی بات چل رہی تھی۔ اس سے بھی اوپر جائیں تو کلن اعراب کی بات چل رہی تھی۔ اعراب، فعل کا اعراب، اسم کا اعراب۔ فعل میں فقط پہلے مضارع معرب ہے، اس کے اعراب کی گفتگو ہم کر چکے کہ رفع، نصب اور جزم فعل میں کب آتا ہے اور علامت رفع، نصب اور جزم کیا ہوگی۔ پھر اسم کی جب بات آئی تو اسم میں بتایا رفع، نصب اور جر آتا ہے۔ ان میں سے رفع کی بات چل رہی تھی کہ اسم 9 مقامات پہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسم الرئیسہ 9 مقامات پہ اسم کا مرفوع ہوتا ہے۔ اسم جب فاعل ہو، آپ الٹا کیوں یاد کرتی ہیں رئیسہ؟ اسم جب فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم جب نائب فاعل ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم جب خبر واقع ہو تو مرفوع۔ اسم جب افعال ناقصہ کا اسم واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم جب افعال فاعلہ کا اسم واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم جب حروف شبیہ لیسا کا اسم واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ تو ہم نے 5 اور 2 7 مرفوعات پڑھ لیے۔ کتنے؟ 7۔ اس میں 7 مقامات 9 میں سے 7 پڑھ لیے کہ جہاں اسم مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ جو لاسٹ کے 3 پڑھے ہیں ہم نے وہ نواصف میں شامل ہیں، یعنی مبتدا خبر سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ جی چوتھا جو تھا، تیسرا چوتھا مرفوع مبتدا خبر، آگے کے 5 جو مرفوعات ہیں اس میں مبتدا خبر اگر سمجھ میں آ گیا تو یہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کیونکہ یہ مبتدا خبر میں داخل ہوتے ہیں نواصف۔ نواصف نصب کرنے والے، باطل کرنے والے، اور اصطلاح میں نواصف کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمات ہیں جو مبتدا خبر میں داخل ہو کر مبتدا خبر کے عمل کو باطل کر کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لے کر عمل دیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا کر عمل دیتے ہیں۔ اور عمل کے اعتبار سے نواصف عمل کے اعتبار سے نواصف 2 طرح کے ہیں۔ کچھ نواصف وہ ہیں جو اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، کچھ نواصف وہ ہیں جو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اسم جو نواصف اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں وہ پڑھ لیے ہم نے، افعال ناقصہ، حروف شبیہ لیسا، افعال مقاربہ۔ اب دوسرے والے پڑھیں گے جو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جی وہ کون کون سے ہیں؟ حروف مشبہۃ بالفعل اور لا نفی جنس۔ حروف مشبہۃ بالفعل، حروف مشبہۃ حروف مشبہہ بالفعل کس کہتے ہیں؟ کون کون سے ہیں حروف مشبہہ بالفعل؟ کچھ حروف ہیں جو فعل سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے فعل سے کیسے مشابہ ہیں؟ یہ بعد میں بتائیں گے، یہاں نہیں بتائیں گے۔ اتنا سمجھ لیجیے کہ فعل میں 3 حرف ہوتے ہیں، ایسے ہی کہ آپ کو انا میں 2 نون ہے، حمزہ انا، اور تاکید کے معنی ہے، اس میں فعل کے معنی ہوتا ہے، انا ہے، انا ہے، لاکنہ ہے، انا، انا کا انا لکھ لیجیے، کا انا،
लाकिन्ना लैता और लअल्ला, ये हुरूफ मुशब्बाह बिल कितने 6 होंगे। ये भी मुब्तदा खबर के दाखिल होकर उसके अमल को बातिल करके अपना अमल देते हैं। अमल क्या देते हैं सबके साथ? इस्म को नास, खबर को रफ, इस्म को ना, खबर को रफ। खबर को रफ। हुरूफ मुशब्बाह बिल फिल। इन्ना और अन्ना के माना यकीनन, हम यकीनन। किस लिए आते हैं? ताकीद के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? ये ताकीद के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? ताकीद के लिए। ताकीद 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 यानी इन्ना यकीनन, अन्ना यकीनन। बेशक। का अन्ना के 2 माना है। का अन्ना के बाद में बताऊंगा, फिलहाल का अन्ना का अगर खबर मुश्तक हो, का अन्ना की खबर अगर मुश्तक हो तो तशबीह के माना नहीं, शक व तरदीद के माना। शक के माना भी आते हैं और तशबीह के माना भी आते हैं। तशबीह किस माना में आता है? कान्ना शक के माना भी आता है, तशबीह के माना। जब इसकी खबर मुश्तक हो, जब कान्ना की खबर की किस्में जो वहां थी, मुब्तदा की खबर की किस्में, माओला शबीब लैसा की खबर की किस्में, अफआल नाकिसा की खबर की किस्में वही इसकी हैं। कौन कौन सी खबर मुफरद भी होती है, जुमला भी, शिबे जुमला भी। मुफरद भी मुश्तक होती है, जामिद होती है, जुमला भी जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, शिबे जुमला भी, चारों मजरूर और सब। ठीक है। लेकिन जब इसकी खबर जामिद हो, जामिद हो तो क्या होगा? तशबीह के माना देगा। किसके? तशबीह के माना। लाकिन्ना किस में आता है? इस्तिदराक। ये बाद में बताऊंगा इस्तिदराक। लैता किस में आता है? तमन्नी, तमन्ना के लिए आता है, तमन्ना करने के लिए। लैता किस लिए आता है? सेहर, तमन्नी। लअल्ला तरज्जी, तरज्जी यानी उम्मीद, तरज्जी यानी उम्मीद। तो ये हुरूफ मुशब्बाह बिल फिल इन्ना और अन्ना ताकीद के लिए आते हैं। अन्ना अगर खबर उसकी मुश्तक है तो शक के माना देगा, और अगर खबर जामिद है तो सब तशबीह के माना देगा। लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए आता है, लैता तमन्ना के लिए, लअल्ला उम्मीद के लिए। उम्मीद के लिए। इसका जिसका इस्म को नस्ब, खबर को रफ। वो जो अफआल नाक़िसा, हुरूफ शबीह लैसा और अफआल मुक़ारिबा का इस्म मरबूता, इनका इस्म मंसूब होता है, इनकी खबर होती है। उनकी खबर मंसूब, इसकी इनकी खबर इस्म मंसूब, इनका इस्म मंसूब। समझ में आ रहा है नहीं? मिटाऊं ये फिर समझाऊं। लिख लिया ये? 1 मिनट। हुरूफ मुशब्बाह बिल सेहर लिखा भले आगा बतूल पाक मिटा दूं। रईसा, बतूल, अर्शी जी जी आगा मिटा दे रहा हूं। तो इनको क्या कहा? ये नवासिब में से है ना, यानी मुब्तदा खबर पे दाखिल होते हैं। बोलिए। खबर दाखिल होकर और उसके बाद खबर लिखते हैं। था सईदुन कायमुन, सईदुन कायमुन। लेकिन जैसे ये इन्ना दाखिल हुआ, इन्ना अब ये हो गया सईदन कायमुन, इन्ना सईदन कायमुन। ठीक है जी आगा। इन्ना सईदन, यकीनन सईद खड़ा है। पहले का सईद खड़ा है, यकीनन ताकीद है, यकीनन सईद खड़ा है। ठीक है। मैं कहूं अल्लाह अलीमुन, अल्लाह मुब्तदा खबर है,
मुब्तदा खबर है कि अल्लाह अलीमुन, जी अल्लाह मुब्तदा अलीमुन खबर खबर। अब जो ये इन्नल्लाह अल्लाह अलीम जानने वाला, बेशक अल्लाह जानने वाला अल्लाह जानने वाला है। लेकिन जब मैं कहूँ बेशक अब ये हो जाएगा इन्नल्लाह अलीमुन, बेशक अल्लाह जानने वाला है, बेशक अल्लाह जानने वाला है, यकीनन यकीनन अल्लाह जानने वाला है। जी या अल्लाह खबीरुन, बेशक अल्लाह बाखबर है, खबर है। समझ में आया नहीं? मिटा दूं? तो ये इस्म को नास्ब खबर को रफ, उन तीन नवासिब का उल्टा। वो जो तीन नवासिब हमने पढ़े इससे पहले, जो इस्म को रफ खबर को नस्ब देते हैं, ये उसका उल्टा है। ये इस्म को नस्ब खबर को रफ देते हैं। सही है नहीं? अब आपके सामने खबर याद है, खबर किसमें याद है? जी ना, जी हाँ। मैं मुअय्यन कर दूं सामे खबर। खबर की किस्में यहाँ पे इन्ना ही समझ लीजिए, हुरूफ मुशब्बहतुन बिल फेल की खबर मसलन। याद है ना, आपने पढ़ा था खबर या तो मुफरद होती है। मैं फिर बार बार लिखवाता चला रहा हूँ, शायद जिंदगी के लिए हमेशा याद रह जाए। मुफरद होती है जुमला जुमला, इसमें भी होता है फेलिया भी। इसमें होता है जुमला, इसमें भी होता है फेलिया भी। और आप जानते हैं जब मुफरद होती है खबर तो मुफरद मुश्तक भी होती है, जामे मुश्तक और जामे। जुमला भी, जुमला इस्मिया भी होता है, जुमला फेलिया भी होता है। शिबे जुमला भी या जारो मजरूर होता है या ज़र्फ। ज़र्फ किसे कहते हैं? फेल के वाक़ होने की जगह या वक्त। आइए अब देखिए, पहले में खाली मुब्तदा वाली खबर को देख लेते हैं। मुब्तदा की खबर ही तो बाद में दाखिल कर देंगे उस पे, नहीं? जी जनाब। ज़ैदुन मुश्तक खबर है, मुफरद है, क़ाइमुन मुश्तक है। बोलिए जी हाँ। ज़ैदुन असदुन, यही किस्में बताई थी वहां पे, मिसालें भी सेम दी थी। जी ज़ैदुन क़ाइमुन अबू मुब्तदा, क़ाइमुन खबर, मुब्तदा भी मरफू खबर भी मरफू। इसमें अलामत फर्क ये है कि अलामत रफ़ इसमें वाव है, इसमें दम्मा। इसमें वाव क्यों है? क्योंकि अस्माए सित्ता में से था। जी हाँ। फेलिया भी होती है, यही मिसालें दी थी वहां ज़ैदुन या ज़ैदुन, ठीक है। जारो मजरूर भी होती है, ज़ैदुन बिद्दाल बिद्दाल, और ज़र्फ भी होती है खबर, जैसे ज़ैदुन फौकल कुर्सी। बताया था, क्या बताया था? खबर जुमला चाहे इसमें हो चाहे फेलिया, शिबे जुमला चाहे जार मजबूर हो चाहे ज़र्फ, ठीक है। जुमला और शिबे जुमला का हुक्म मबनी कलमे वाला होता है। जुमलों का और शिबे जुमलों का हुक्म मबनी कलमे वाला होता है, महल्ली होता है। क्योंकि यह जुमला खबर वाक़ हो रहा है, शिबे जुमला खबर वाक़ हो रहा है, तो अगर ये मुब्तदा की खबर है तो महलन मरफू है जी। और अगर ये अफ़आल नाक़िसा हुरूफ़ शबीह लैसा की खबर होती तो ये महलन मंसूब होते, क्योंकि उनका इस्म मरफू खबर मंसूब होती है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं लेकिन हमारी बात अभी हुरूफ़ मुशब्बहतुन बिल फ़िअल पे चल रही है, तो मुब्तदा की खबर थी। अब मुब्तदा मरफू होती है, इसे हटा दीजिए, मुब्तदा मरफू होती है, हटा दीजिए, क्योंकि इन्ना दाखिल कर रहे हैं।
इन्ना ये क्या करता है, इसम को ना इसम को ना खबर को खबर इकरार को देता है। मुब्तदा की खबर तो होती है रफ़ है, इनकी भी खबर मरफ़ू होती है। इन्ना ज़ैदन, इन्ना ज़ैदन, इन्ना ज़ैदन, इन्ना ज़ैदन, इन्ना। अब देखिए पहले मरफ़ू थी क्योंकि मुब्तदा की खबर थी, अब भी मरफ़ू है क्योंकि हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िअल की तो खबर मरफ़ूई होती है। नहीं अरे बोलो नहीं भाई मरफू मरफू नहीं, का है। जी। हुरूफ मुशब्बह फिल फ़िल की खबर मरफू होती है। हाँ तो मुब्तदा की खबर भी मरफ़ू होती है और जी इनकी भी खबर मरफ़ू होती है, तो यहाँ तो कोई चेंजिंग करने की जरूरत है ही नहीं। जी इनका इस्म मंसूब। और जब अफ़ाल नाक़िसा हुरूफ़ शबीह लहसा और अफ़ाल मुक़ारिबा जो थे वहां पे यहाँ कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुब्तदा भी मरफ़ू होती है और उनका इस्म भी मरफ़ू होता है। यहाँ चेंजिंग करनी पड़ी थी इन दो में, इनमें तो महदन मंसूब हो गए थे। अब ये देखिए इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल, ज़ैदन उसका इसमें मंसूब है क्योंकि इसम को नस्ब देता है। क़ाइम उसकी इन्ना की खबर है, मरफ़ू अलामत रफ़्ज़ ज़म्मा है, मुफ़रद है ये खबर और मुश्तक़ है और ये मुफ़रद है जामिद है। लेकिन ये जुमला शिबे जुमला मबनी कलमे के हुक्म में महलन क्या है इनका आप यहाँ मरफ़ू है। महलन क्यों है मरफू, महलन मरफ़ू? क्योंकि हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िअल की खबर वाक़े हो रहे हैं, खबर जुमला मरफू शिबे जुमला और हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िअल अपनी खबर को रफ़्ज़ देता है। तो अब वो मुब्तदा है मरफ़ू है, मुब्तदा होने की वजह से मरफ़ू है, अलामत रफ़्वा हो। क़ाइमुन मरफ़ू है खबर होने की वजह से, मुब्तदा की खबर होने की वजह से मरफ़ू है। लेकिन अब वो क़ाइमुन मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया बनता है, ये पूरा जुमला महलन मरफ़ू है इन्ना की खबर होने की वजह से। यज़रिबु फ़िअल मुज़ारि मरफ़ू है क्योंकि नासिब व जाज़िम नहीं है, अलामत रफ़्ज़ ज़म्मा है। लेकिन ये यज़रिबु हुआ, यज़रिबु हुआ है नस्ब में, इसके अंदर एक हुआ है तो यज़रिबु अपने हुआ के साथ एक जुमला फ़िअलिया है, खबर है ये इन्ना की महलन मरफ़ू है। फिर दार और फौकल कुर्सी ये जार व मजरूर ये क्या है, ये ज़र्फ़ है फौक। ये भी महलन मरफ़ू है क्योंकि इन्ना की खबर है। समझ में आ रहा है नहीं? जी हाँ समझ में आया? जी मिटा दूं? नहीं कोई बात है, तो बार बार कहते चला रहा हूँ, बस एराब बदल जाना है कि इन्ना का इस्म मंसूब खबर मरफ़ू होती है। मिटा दी। अब देखें एक चीज बताता हूं, ये बात पता लग गई। तो चौथा नासिब यानी नवासिब दो तरह के थे। कुछ हुए हैं कि जो इस्म को रफ़्ज़ खबर को नस्ब देते हैं, वो तीन है, वो हम पढ़ चुके थे। दो नवासिब ऐसे हैं जो इस उल्टा करते हैं, उसका इस्म को नस्ब खबर को रफ़्ज़ देते हैं, उनमें से एक है हुरूफ़ मुशब्बहतुन बिल फ़िअल। अब कहने का मकसद ये है, इधर देखिए कान्ना, कान्ना के बारे में कुछ बताया था मैंने अभी जब दिखाया था। कान्ना, कान्ना बोलिए ज़ैदन ज़ैदन, कान्ना ज़ैदन काइमुन नाइमुन, कान्ना ज़ैदन नाइमुन। बोलिए इल्मन नूरुन नूरुन अभी बता रहा हूँ इसम को नस्ब देता है। नूरुन तर्जुमा कौन करेगा? कान्ना ज़ैदुन नाइमुन, कान्ना ज़ैदुन नाइमुन। अली अब्बास कान्ना जैद ज़ैदुन सो नाइमुन गया था। जी बोलो था के माना थे। काय बताया था खबर अगर मुश्तक हो तो कान्ना शब्द के माना देता है, शायद जैस होया हो, कान्ना के गोया कि जैस होया है, गोया के जैस हो रहा है, गोया के जैस
سو رہا ہے، شک ہے سو رہا ہے، شک ہے. لیکن اگر خبر جامد ہو تو تشبیہ کے معنی دیتا ہے. کون ترجمہ کرے گا؟ کان علم نور، علم نور کی طرح. علم نور ہے. شک کے معنی کون دیتا ہے؟ انا اللہ کے معنی بے شک ہے. کان نور کی طرح، علم نور کی طرح. تشبیہ دے رہے ہیں نا ان کو نور سے. ایک نور کی طرح ہے. کس چیز میں؟ نور جیسا پھیلتا ہے ایسے علم بھی پھیلتا ہے. یاد رکھنا کاننا ایک ورڈ ہے لیکن دونوں جگہ معنی الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ نقطہ بھی بتایا کاننا کی خبر اگر مشتق ہو تو شک کے معنی دیتا ہے، اگر خبر اس کی جامد ہو تو تشبیہ کے معنی دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ گویا کہ زید ہو رہا ہے. یس، علم نور کی طرح ہے، علم نور کی طرح. یاد ہے پوائنٹ؟ جی جی آقا انشاءاللہ. مٹا دوں، لکھ لیجیے نقطہ کر کے. میں نے آپ کو جب کبھی کاننا کی خبر مشتق ہو تو شک کے معنی دیتا ہے، اور جب کبھی کاننا کی خبر جامد ہو تو تشبیہ کے معنی دیتا ہے. اب ایک اور مثال دیکھیے، ایک اور مثال دیکھیے. لیتا زیدن، لیتا زیدن طائر، لیتا زیدن شاعر. لیتا کے کیا معنی زید بڑی کیجیے. کاش زید پرندہ ہوتا. ہاں نیچے کاش زید شاعر ہوگا. کاش زید. ان دونوں مثالوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق دکھ رہا ہے آپ کو؟ ظاہراً تو کوئی فرق. ظاہراً بھی بہت فرق دکھ رہا ہے. آسان. تمنا کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کاش زید پرندہ ہوگا. تو پرندہ ہونا ممکن ہے؟ کسی انسان کا پرندہ ہونا ممکن ہے؟ نہیں ہے نا. کسی انسان کا پرندہ ہونا کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں، کیونکہ تمنا ہی ایسی چیز ہے جو خیالات میں انسان ناممکن چیز بھی تمنا کر لیتا ہے. کاش میں پرندہ ہوتا. لیکن شاعر کیا ہے؟ ممکن ہے. کاش زید شاعر ہوتا تو شاعر ہونا ممکن ہے. تو لیتا تمنا کے لیے تو آتا ہے، لیکن تمنا ناممکن چیز کی بھی کر سکتے ہیں اور ممکن چیز کی بھی کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. تمنا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمنا ممکن کام کی جائے. آپ کہیے کاش میرے 70 ہاتھ ہوتے اور میں دن میں صبح کو اٹھ کے ایک ہی وقت میں گھر کے سارے کام نپٹا دیتی. کاش میرے اتنے ہاتھ ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر 70 ہاتھ مل بھی گئے تب بھی کہیں گا میں جب بھی نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تمنا کے لیے آتا ہے. ممکن چیز کی تمنا بھی کر سکتے ہیں، ناممکن چیز کی بھی. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. لیکن شاعر، امید ہے کہ زید شاعر ہو جائے. امید فقط ممکن چیز کی کر سکتے ہیں، ناممکن چیز کی امید نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں، جیسا کہ لڑکیاں ناممکن چیز کی تمنائیں کر لیتی ہیں کہ شادی کے بعد یہ بھی ہوگا، یہ بھی کریں گے. اب پھر وہ سپنے ہوا ہو جاتے ہیں تو پھر لڑکی چڑ جاتی ہے. پھر وہ اس کی دشمنی کہاں نکالتی ہے پھر اس سے کہ اس نے میری یہ امید توڑی اس نے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ہر چیز ممکن چیز کی امید رکھتی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ممکن، ہر ممکن چیز ہر ایک کے لیے ممکن ہو ضروری تو نہیں ہے. اب آپ امید رکھیں کہ شادی کے بعد ہنی مون پہ ہم گھومنے پیرس لے کے جائے گا میرا ہسبینڈ مثال کے طور پر، تو ممکن ہے، ناممکن تو نہیں ہے نا. لیکن وہ بیچارہ اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ تو اس کے لیے تو ممکن نہیں ہے.
لیکن تمنا جو ہے وہ کہیں کی بھی کر سکتے ہیں، ممکن ناممکن سب سمجھ میں آ گیا. لیکن امید کیا کی لعل زیدان شاعر، امید ہے کہ زید شاعر ہو جائے، امید ہے کہ زید شاعر ہو جائے. اب اس کے بعد آتی ہے صحیح آواز سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ اپنے خیالات میں چلیے ہو گئی ہوں گی کہ میں نے شادی سے پہلے کیا کیا امیدیں کی تھی، سوچ لوں ذرا پہلے پھر میں دیکھتی ہوں اس کو. بھلے آگا ٹھیک ہے. پھر کبھی آپ چاہیں کہ حساب کتاب یہاں یوں کہ ذرا یہاں نا وہ بیچارہ سوچے گا شاید اتنی محبت سے بلا رہے ہیں کوئی اسپیشل بات ہوگی. پتہ لگا یہ کہ بتاؤ میں نے یہ امید کی تھی، کیا کیا تم نے میری اس امید کا؟ آج کا کھانا، آج کے کھانے کی چھٹی، امیدوں پر پانی پھیر دیا. ہاں امیدوں پر آج کے کھانے کی چھٹی. پانچواں نواسخ، پانچواں نواسخ میں سے ہے لا نفی جنس. ویسے نواسخ میں سے تو پانچواں ہے لیکن ان میں سے دوسرا ہے جو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ لا. لیکن لا آپ نے بہت کچھ پڑھے ہوں گے، ایک ہی لا بھی ہے. لا آپ نے کتنے لا پڑھے ہیں ابھی تک؟ بولیے کتنے پڑھ لی تم نے نئے مقدماتی میں؟ ابھی فی الحال تک تو آپ نے دو پڑھے ہیں. یہ لائن نافیہ ہے، مثبت کو منفی کرنے کی نہیں آتا. یضرب کو مارتا ہے ہمارے کا، لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے، نہیں مارے گا. لیکن ایک لائن ناہیہ ہے جس میں کام سے روکا جاتا ہے، لا یضرب اسے چاہیے کہ نہ مارے، نہ مارے. تو آپ نے دو پڑھے تھے اور ان دونوں کی خاصیتیں فعل پہ آئے ہیں. لیکن یہ لا جو نافیہ ہے نہیں، ایک لا اور پڑھا ہے، کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں پڑھا. ماں اور لا شبیب احسن. لا زید قائمن، لا زید خبر میں داخل ہو کر افعال ناقصہ کی طرح اس کی طرف خبر کو نہ لا ما لا جن شبیب لیسا. تین لا پڑھے تھے آپ نے، چوتھا لا یہ بھی ہے. ان دو لا جو یہ فعل کے ہیں، یہ دو لا دیکھیے لا رجلا حاضرون، لا رجلا. ان دونوں لا میں کیا فرق ہے؟ یہ اسم یہ کو لا کامن یہ ہے کہ دونوں مبتدا خبر میں داخل ہوئے، دونوں نواسخ میں سے ہیں. جی فرق یہ ہے اور کامن کیا ہے؟ دونوں نفی کر رہے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ والا لا پوری جنس کی، پوری مردانگی کی نفی کر رہا ہے. کوئی بھی مرد نام کی چیز حاضر نہیں ہے. یہاں پر لا زید قائمن میں آپ کہہ سکتے ہیں زید نہیں کھڑا ہے لیکن کوئی اور تو کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جب کہتے ہیں کوئی مرد نہیں حاضر ہے تو اس کا مطلب مرد نام کی کوئی چیز حاضر نہیں ہے. پوری جنس کی نفی، پوری لا اکراه حاضر، کوئی فرق حاضر نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں لا اکراه حاضر بل امرأتان، کوئی عورت حاضر نہیں بس دو عورتیں حاضر ہیں. بھائی تو نہیں، پوری جنس کی نفی کر دی، پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے. کامن یہ تھا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے اور یہ اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے. ایک فرق اور ہے، یہ ہے کہ لا نفی جنس کے اسم کی کچھ قسمیں ہیں، مفرد، مضاف، شبہ مضاف. مفرد، مضاف، شبہ مضاف. آپ کو میں نے یاد ہے مفرد کی جب بات کی تھی تو تین مفرد بتائے تھے. مفرد تین ہوتے ہیں. ایک مفرد وہ ہوتا ہے جو تسنیہ جمع کے ساتھ، ایک مفرد وہ ہے جو ابھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں خبر کی قسموں میں. مفرد یعنی جو جملہ نہ ہو، شبہ جملہ بھی نہ ہو. ایک مفرد یہ ہے یعنی جو مضاف نہ ہو، شبہ مضاف بھی نہ ہو، اسے بھی مفرد کہتے ہیں. مٹاؤں پہلے پھر بات بتاؤں آگے. تو چار لا پڑھ لیا آپ نے. لا، اس لا کو اس لا کو کہتے ہیں لا شبیب لیسا، اور لا شبیب لیسا اسے کہتے ہیں لا نفی جنس. لا نفی جنس، یہ جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بھی اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے حروف مشبہہ دوسرے فعل کی طرح. لیکن اس کے اسم کی یہاں پہ تو نہیں بیان کی، انہوں نے بس ایک حکم بیان کر دیا. اس میں
اس میں لا نفی جنس، اس میں لا نفی جنس کی جنس جی لا نفی جسم کا مطلب ہے پورے جسم کی نفی ہو گئی ہے، جسم کی نفی، اس میں لا نفی جنس یعنی لا نفی جنس کا اسم یا تو مفرد ہوگا یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا۔ لا نفی جنس کا اسم جب مفرد ہوگا تو اس کا حکم کیا ہے؟ مبنی ہوگا، مبنی ہوگا لیکن محلن منصوب، ٹھیک ہے، لیکن مبنی کس علامت پہ ہوگا؟ مبنی کس علامت پر ہوگا؟ مبنی ہوگا علامت نصب پر، علامت نصب آگے جا کے پڑھیں گے آپ، ویسے یاد رکھیے علامت نصب کہیں پہ فتح ہوتی ہے، کہیں پہ تسنیہ میں رجلین یا آقا کسرہ فتح رجلین یا آقا کسرہ مسلمین، ٹھیک ہے، تو یا کو کی علامت نصب فتح بھی ہوتی ہے، تو مبنی ہوگا علامت نصب پر محلن منصوب۔ اب اگر میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں نا، جیسے دی تھی، کیا مثال دی تھی ابھی؟ بھول گئے کہ جلدی؟ لا رجولا، ہاں، جیسا آپ نے پہلے کہا تھا ان زیدن قائم، ان حرف مشبہ بالفعل، ان زیدن اس کا اسم منصوب ہے علامت نصب فتح ہے، آپ یہاں نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے لا نفی جنس ہے، رجولا اس کا اسم ہے، مبنی پر فتح ہے، محلن منصوب ہے، مبنی پر فتح ہے، محلن منصوب ہے، اور حاضر اس کی خبر ہے مرفوع ہے۔ جیسے میں کہوں اب یہاں پہ ایک مثال دے رہا ہوں، کون ترکیب کرے گا اس کی؟ لا اس کی ترکیب کون کرے گا؟ ہم کریں گے۔ کریے۔ لا نفی جنس ہے، رجلین اس کا اسم ہے، محلن منصوب ہے، لیکن مبنی پر یا ہے، مبنی پر کیا ہے؟ تسنیہ میں علامت نصب یا ہے، تو مبنی پر یا ہے، محلن منصوب ہے، ٹھیک ہے، حاضر اس کی خبر ہے، تو یاد رکھنا اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہوگا تو مبنی پہ ہوگا علامت نصب پر، محلن منصوب ہوگا، لیکن اگر مضاف ہو، اس کا اسم مضاف ہو، چاہے شبہ مضاف ہو، تو پھر نارمل ہوگا، پھر منصوب ہوگا۔ جیسے میں کہوں لا مضاف، بولیے غلام رجلین یا غلام زیدین کہہ لیجیے۔ یہ زیدین مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے غلام کا، کیونکہ مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ جر ہوتا ہے، کیونکہ مضاف اس کی طرف جب مضاف ہوتا ہے اسے جر دیتا ہے، لیکن غلامہ کیا کا اعراب کیا ہے؟ نصب ہے، غلامہ کیوں ہے؟ لا کا اسم ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے، لا کا اسم ہے، یہاں مبنی ہے، محلن منصوب ہے، نہیں فقط اس وقت ہوگا محلن منصوب، یہاں تو لفظاً منصوب ہے۔ لا نفی جنس غلامہ اس کا اسم منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے، حاضر اس کی خبر ہے مرفوع ہے۔ مضاف ہے نہیں اس کا اسم، لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو رہا ہے، شبہ مضاف لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا موجود مثلا، کوئی پہاڑ پہ چڑھنے والا موجود نہیں ہے، طالعا اس کا اسم ہے نہیں، شبہ مضاف ہے، یہ مضاف تو نہیں ہے۔ شبہ مضاف پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مضاف جو ہوتا ہے جب کسی طرف مضاف ہوتا ہے تو ایک کلمہ بن جاتا ہے، یاد ہے سنا ہوگا آپ نے کہاوت
المضاف والمضاف الیہ کلمۃ الواحدہ، ایک کلمے کی طرح ہوتے ہیں. غلام و زید ایک کلمہ بن گیا، یہ پہلے الگ الگ تھے. تو شیبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ شیبہ مضاف اسے کہتے ہیں کہ مضاف تو نہ ہو لیکن کسی اس بعد والے میں عمل کرنے کی وجہ سے ایک جیسے ایک کلمہ بن گئے ہوں. اب تعدیل اس میں فاعل ہے تو اسے نصب دیا ہے مفعول بنا کر، یعنی تو اگر کوئی اسم اپنے بعد والے اسم میں عمل کر کے ایک جیسا ہو جائے تو شیبہ مضاف کہتے ہیں. مضاف تو نہیں ہے، مضاف کی طرح کہلاتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے جنس کا اسم یا تو مفرد ہوتا ہے یا مضاف یا شبہ مضاف. جب بھی مفرد ہوگا تو مبنی پر علامت نصب محل منصوب ہوگا، لیکن اگر مضاف یا شبہ مضاف ہو تو حکم کیا ہے؟ منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ یاد ہے نا اسم بنا خبر کو رفع دیتا ہے. منصوب خبر منصوب ہو. اسم کی بات چل رہی ہے، اسم لا نفی جنس مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا. بات خبر کی تو چلی نہیں رہی، اسم کی چل رہی ہے. خبر تو وہی رہے گی جو جس میں پڑھی تھی مفرد جملہ شبہ جملہ. یہ بتا دیجیے لاسٹ والا سمجھ میں نہیں آیا. نہ ہے کوئی بات نہیں، اپنی کتاب میں بتایا کہ یہاں نہیں بتایا. یہ شبہ مضاف اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے بعد والے لفظ کلمے میں عمل کر کے ایک بن جاتا ہے، کیونکہ ایک تعلق ہو جاتا ہے نا عامل معمول میں، تو یہ شبہ مضاف کہتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ لا نفی کہ جنس کا اسم اگر مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا، یعنی معرب ہوگا. لیکن اگر مفرد ہو تو مبنی ہوگا. یہاں رجل معرب نہیں ہے، مبنی ہے. محلن منصوب. مٹا دوں یہ بات، یہی بات تھی اس میں. یہ درس پورا ہو گیا. مٹا دوں؟ جی مٹا. یاد رکھنے اسم کی بات ہے، لا نفی جنس کا اسم خبر کی تو وہی اس میں جو بنا کے ساتھ جملہ کی وہی باقی کا چلو. باقی انشاءاللہ اس کی عبارت کل پڑھ کے تمرینیں کر کے لائیے گا. آسان بات ہے، اگر آپ کو نواسخ شروع سے سمجھ میں آ گئے تو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.